नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा हैसु शिअ्तुमा रगदम वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। असातिज़ा गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले जुमातुल मुबारक बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि शैतान ने कहा था ठीक है, अब मैं भी तेरे बंदों को नहीं छोड़ूंगा। आपने तो मुझको जी यहाँ से निकाल दिया है ज़लील व ख़्वार करके, मैं भी तेरे बंदों के पीछे लगा रहूँगा, खात में बैठूँगा, इनके दाएं तरफ से बाएं तरफ से सामने से पीछे से हर तरफ से हमला आवर होऊंगा। लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया था फिर मेरे बंदे तेरे काबू में नहीं आएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह करीम फरमा रहे, हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपकी ज़ौजा दोनों जन्नत में मज़े करो, जहाँ मर्ज़ी घूमो, जो मर्ज़ी खाओ पियो, जो मर्ज़ी खाओ पियो, जहाँ से मर्ज़ी खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना। देखा आजमाइश, अल्लाहु अकबर। इस दरख्त के पास नहीं जा, अगर आपने इस दरख्त का फल खाया तो बहुत बड़ा जुल्म कर बैठोगे। कहा ठीक है। अब क्या हुआ? अब शैतान, उसने तो कसम खाई हुई थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आ गया बरगलाने के लिए। फवस्वस लहुम शैतान। अब ये कहानी सुनिए ज़रा। शैतान आके कहने लगा, ओ मेरी बात सुनो भाई, तुम इस दरख्त का फल क्यों नहीं खाते हो? कहा हमारे रब ने मना कर दिया है, उसने कहा है जहाँ से मर्जी खाओ पियो, इस दरख्त के पास नहीं जाना। कैसे हो सकता है कि हम उसकी नाफरमानी करें? कहा तुम्हें पता है कि इस दरख्त के फल खाने से क्यों मना किया है? कहा ये तो नहीं पता, बस उसका हुक्म है, हमारे लिए इतनी बात ही काफ़ी है। कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। मानहा कुमा, अब देखो ज़रा धोखा देने का अंदाज, इस पर गौर कीजिए। मानहा कुमा रब्बु कुमा अंतिल कुमा शजरती, इस दरख्त से तुम्हारे रब ने सिर्फ पता है क्यों मना किया? इस वजह से मना किया है, इल्ला अन तकूना मलकैनी औ अन तकूना मिनल खालिदीन, कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और कहीं हयात जावेदा ना मिल जाए, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। वो बोलो यहाँ हमेशा हमेशा रब के पास रहना चाहते हो कि नहीं? अल्लाहु अकबर। शैतान धोखा देने के लिए आया, लेकिन उनका खैर खा बन क्या है, ये मैसेज है। दुनिया में वरगलाने वाले, धोखा देने वाले हमेशा हमेशा बुरी शक्ल में नहीं आते, बुराई को अच्छाई की शक्ल में पेश करते हैं। अब दोनों तज़ब्ज़ुब में पड़ गए, क्या करें? वो कासो मामा, देखा कि अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वह कासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसमें खा खा कर कहने लगा मैं तो भाई तुम्हारे भले की बात की, अब तुम मान लो तो मानना तो मान लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। बस फिर क्या हुआ? फदल्लाहुमा बिगुरूर, आखिर धोखा देकर उनको अपने ढप पर ले आया। वो इस ख्याल से कि अल्लाह से मोहब्बत है, यहाँ उसके कुर्ब में हमेशा रहेंगे, इस ख्याल से भूल गए अल्लाह के फरमान को, और बस दरख्त के फल को अभी चक्का ही था। फलम्मा ज़ाक़ शजरत, हुआ क्या जिसका उनको तसव्वुर भी नहीं था। बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों बरहना हो गए, हया के मुजस्समे। अल्लाहु अकबर, क्या कैफियत तारी हुई होगी उन पर।
وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جلدی جلدی جنت کے پتوں سے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اسی وقت اللہ کریم نے پکارا، الم انہکما عن تلکما شجرۃ، آدم کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ دیکھنا اس درخت کے پاس نہ جانا؟ وَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتا دیا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان تم دونوں کا بہت بڑا دشمن ہے، واضح دشمن، کوئی شک نہیں اس کی دشمنی میں۔ شرمندہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، اور زبان پر کیا الفاظ ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کریم ہم اپنی جانوں پہ ظلم کیے بیٹھے ہیں، ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور پھر سے اپنی آغوش رحمت میں نہ چھپا لیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، پھر پیغام اللہ۔ اچھا، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو الفاظ حضرت آدم اور حضرت حوا کے زبان سے نکلے، یہ الفاظ بھی سکھانے والا کون تھا؟ یہ اسی رب کریم نے سکھائے۔ رب کیا یہ پڑھو، اللہ اکبر، او میرے بچوں تم میرے ساتھ مل کے آج یہی پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم کتنے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آج میرے ساتھ مل کے مانگ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو برباد ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یہاں پر اب پھر پیغام دیا جا رہا ہے، یا بنی آدم انزلنا الیکم لباسا، اللہ اکبر، تم پر ہم نے لباس نازل کیا ہے، سوآتکم وریشا، جو تمہیں برہنگی سے بچاتا ہے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت کا انتظام بھی ہے، جسم کو کور کرنے کا، اس کی صحت کے لیے بھی انتظام ہے، اس کی حفاظت کا بھی انتظام ہے، وہ لباس التقوی، لیکن جو تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر، وہ تو سب سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تقوی کا تعلق لباس سے بھی ہے، ہر عمل سے ہے، لباس کے اندر تکبر نظر نہ آئے۔ مجھے یاد ہے یہی جی سی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں، اسی بخاری آڈیٹوریم میں ایک مرتبہ بڑی دیر ہو گئی، ایک کوشچن لکھا ہوا آیا، بچے بچیاں بیٹھے ہوئے تھے، سر ہمیں لباس کے بارے میں اسلامی ہدایات کیا ہے؟ تو میں نے اللہ سے اسی وقت رہنمائی مانگی کہ اللہ میرے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا جواب ہو جو ان کو سمجھ آ جائے۔ تو میں نے عرض کیا، میرے پیارے بچوں اور بچیوں سنو، جو مرضی لباس پہنو، دو باتیں نہ ہوں، نمبر ایک، اس میں دولت کی نمائش نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور دوسری بات کیا ہے، جسم کی نمائش نہ ہو۔ یہ لباس جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، جسم دکھانے کے لیے نہیں۔ میرے پیارے بچوں، میری پیاری بچیوں، نوٹ کر لو اس بات کو، لباس میں بھی تقوی کا اظہار ہو۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں، آزمائش میں دھوکہ نہ دے دے، مبتلا نہ کر دے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کے شاگرد جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب، وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، من حیث لا ترونہم، لیکن تمہیں نہیں پتہ چلتا وہ کدھر سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس شیطان مردود سے بچ کے رہنا۔ بس بیٹو، پیارے بچوں، میں ایک بات پوچھ کر آپ سے اجازت لوں گا، مجھے یہ بات بتاؤ، شیطان نے سب سے پہلا اٹیک انسان پہ کیا کیا تھا؟ پوچھو، برہنگی کا، بے لباس کرنے کا۔
اور آج پوری قوت کے ساتھ وہی اٹیک پوری انسانیت پر جاری ہے۔ بچوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی آغوش رحمت میں چھپیں، اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے سارے معاملات کے اندر اس نے آپ کو نائب بنایا ہے، اپنا مینیجر بنایا ہے زمین پر، لہٰذا کسی قسم کی کوئی بغاوت نہ ہونے پائے۔ یہ ہے میسیج۔ آئی ریپیٹ، ایک آیت میرے ہونٹوں پہ آ گئی ہے، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ، کسی مومن بیٹے کے لیے، کسی مومن بیٹی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ایمان لانے کے بعد، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ حکم دے دے، اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر وہ اپنی مرضی کریں۔ نہیں بچوں، آپ اللہ کے نائب ہو، اس نے آپ کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیارات دیے ہیں، اپنے جسم، اپنے مال، اور جو آپ کی پوزیشنز ہیں، all that you possess physically اور فائنینشلی، ان سب میں مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ مالک بھی وہ ہے، ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے۔ یہ آپ کے پاس ہیں تو امانت ہیں، دیکھنا خیانت نہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں زندگی بھر خیانت سے محفوظ فرمائے، عبادت کے راستے پہ چلنے والا بنائے، بغاوت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔